حسد کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حسد کرنے والا خود ہی آگ پہ جل جاتا ہے اور دوزخ کا مطلب بھی آگ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک طالب علم اپنے استاد کے پاس گیا اور اس نے اپنے استاد سے کہا کہ میرا فلاں دوست مجھ سے بہت جلتا ہے، میرا فلاں دوست میری بہت زیادہ ترقی اور بہت اچھی پڑھائی دیکھتے ہوئے مجھے ہر اس کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کہیں اچھے نمبر نہ لے جاؤں، کہیں اچھا پڑھ نہ جاؤں۔ ہر بات پہ وہ مجھے روک ٹوک کرتا ہے، ہر بات پہ وہ مجھے نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس بات پر اس کے استاد نے اس سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ چلو وہ تو تم سے حسد ہی کرتا ہے نا، لیکن تم تو اس سے بڑی غیبت کی برائی میں دھستے جا رہے ہو۔ تم نے اس کو یہ تو دیکھ لیا کہ وہ تم سے حسد کر رہا ہے، لیکن ایک نظر تم نے خود پر کیوں نہیں دوڑائی کہ تم بھی تو غیبت کر رہے ہو؟ یہ سن کر طالب علم چپ کر گیا اور اس نے پھر سے دوبارہ شکایت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیا بات ہوئی، وہ تو مجھ سے جل رہا ہے، مجھ سے حسد کرتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، الٹا آپ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ اس پر استاد نے اسے بڑے ہی پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، ہمارے اسلام میں غیبت حرام ہے۔ غیبت کا مطلب کہ مسلمان نے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا۔ تو اگر وہ ایک برائی کرتا ہے اور تم اس کو اس برائی سے نکالنے کے لیے دوسرے گناہ میں دھستے جا رہے ہو، تو بہتر ہے کہ تم اس پر نظر نہ دوڑاؤ، اللہ پر چھوڑ دو، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس پر طالب علم خاموش ہو گیا اور اس نے اپنے استاد کی بات مان لی اور اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ واقعی ہی میں تو غیبت کر رہا تھا، وہ تو صرف حسد کر رہا ہے، جبکہ حاسدین حسد کی آگ میں جل جل کر ہی مر جاتے ہیں۔ اس لیے اس نے اس نصیحت کو پلے باندھ لیا اور اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ سے اگر وہ مجھ سے حسد کر رہا ہے تو میں اس پر غور نہیں کروں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ حسد کرنے والوں کو، غیبت کرنے والوں کو بہتر سزا دینے والا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو سزا دوں؟ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمت عطا کی ہے ہمیں اس سے جلنا نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس جو ہے، جس مقدار میں ہے، ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی کی چیزوں کو دیکھ کر خود اپنے اندر ایسی حسد نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اسی حسد کی آگ میں جل جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے محل کو دیکھ کر خود کی جھونپڑی میں آگ کبھی نہ لگاؤ۔ یہی سارا قصہ جو ہے حاسدین کا بھی ہے۔ حاسدین خود ہی جلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ غور نہ کریں، آپ جتنا ہو سکے انہیں اگنور کریں۔ اگر آپ کے آس پاس کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو آپ اس کو دیکھ کر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر عطا کیا ہوا ہے، اور جو کچھ اللہ کی رضا ہے اس میں آپ راضی ہو جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر دینے والا ہے اور بہتر عطا کرنے والا ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے اس وقت بہتر نہیں ہوتی وہ ہمیں اس وقت مل رہی ہوتی ہیں کہ جس وقت ہمارے لیے ان میں بہتری ہو۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کسی کو دیکھ کر حسد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر کسی کے پاس اچھی چیزیں موجود ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، نہ کہ خود اس حسد میں جل جائیں کہ آپ کے پاس جو موجود چیزیں ہیں آپ ان کو بھی کھو بیٹھیں۔ باقی یہی کہوں گی کہ اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں اور آنے والی ویڈیو تک اپنی میزبان نور کو اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔